بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، وی لاگ نمبر 150 اور دوسری قسط ہے، اور آج کے لحاظ سے اس کا صفحہ نمبر ہے 396. ناظرین، ہیڈنگ چل رہا ہے رجی کا حادثہ. یہ تیسرا پوائنٹ ہے اس کا، احد کے بعد کی فوجی مہمات. مین ہمارا چیپٹر یہ چل رہا ہے احد، جنگ احد یعنی غزوہ احد کے بعد کی فوجی مہمات. ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کے رائٹر ہیں. ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے. کچھ اصولوں کا نشہ تھا، کچھ مقدس خواب تھے، ہر زمانے میں شہادت کے یہی اسباب تھے. رجی کا حادثہ اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے. وی لاگ نمبر 150 اور دوسری قسط ہے آج کے حوالے سے، اور پیج ہے 396. حضرت خبیب رضی اللہ کچھ عرصہ اہل مکہ کی قید میں رہے، پھر مکہ والوں نے ان کو قتل کا ارادہ کیا اور انہیں حرم سے باہر تنعیم لے گئے. جب سولی پر چڑھانا چاہا تو انہوں نے فرمایا مجھے چھوڑ دو، ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لوں. مشرکین نے چھوڑ دیا اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. جب سلام پھیر چکے تو فرمایا باخدا اگر تم لوگ یہ نہ کہتے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں گھبراہٹ کی وجہ سے کر رہا ہوں تو میں کچھ اور طول دیتا. اس کے بعد فرمایا اے اللہ انہیں ایک ایک کر کے گن لے، پھر انہیں بکھیر کر مارنا اور ان میں سے کسی ایک کو باقی نہ چھوڑنا. پھر یہ اشعار پڑھے. عربی کے اشعار ہے، میں آپ کے سامنے اس کا ترجمہ رکھ رہا ہوں. لوگ میرے گرد گرو در گرو جمع ہو گئے ہیں، اپنے قبائل کو چڑھا لائے ہیں اور سارا مجمع جمع کر لیا ہے. اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بھی قریب لے آئے ہیں اور مجھے ایک لمبے مضبوط تنے کے قریب کر دیا گیا ہے. میں اپنی بے وطنی و بے کسی کا شکوہ اور اپنی قتل گاہ کے پاس گروہوں کی جمع کردہ آفات کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں. اے عرش والے، میرے خلاف دشمنوں کے جو ارادے ہیں اس پر مجھے صبر دے. انہوں نے مجھے بوٹی بوٹی کر دیا ہے اور میری خوراک بری ہو گئی ہے. انہوں نے مجھے کفر کا اختیار دیا ہے، حالانکہ موت اس سے کمتر اور آسان ہے. میری آنکھیں آنسو کے بغیر امڑ آئی ہیں. میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوں گا. یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے، اور وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کو جوڑ دے. بوٹی بوٹی کیے ہوئے اعضاء کے جوڑ جوڑ میں برکت دے دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت خبیب سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے پاس ہوتے، ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و عیال میں رہتے؟ انہوں نے کہا نہیں واللہ مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں رہوں اور اس کے بدلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہیں وہیں رہنے کا، وہیں رہتے ہوئے کانٹا چبھ بھی جائے اور وہ آپ کو تکلیف دے. اس کے بعد مشرکین نے انہیں سولی پر لٹکا دیا اور ان کی لاش کی نگرانی کے لیے آدمی مقرر کر دیا. لیکن حضرت عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تشریف لائے اور رات میں جھانسا دے کر لاش اٹھا لے گئے اور اسے دفن کر دیا. حضرت خبیب کا قاتل عقبہ بن حارث تھا. حضرت خبیب نے اس کے باپ حارث کو جنگ بدل میں قتل کیا تھا. ناظرین، یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ ہوتا ہے. نیکسٹ حصہ آئے گا انشاءاللہ، یعنی وی لاگ نمبر 151 کی تیسری قسط، بقیہ حصہ انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اسی کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نہ گھر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے.
کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشائی، خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے، محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی ہے بنواتا محمد نام ایسا ہے۔